इब्राहीम। अस्सलातु अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह या रहमतल लिल आलमीन या शफीउल मुज़निबीन या रहमतल लिल आलमीन। आज हम तौहीदुल ईमान स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमने पिछले ही भी जो लेक्चर्स हैं उसमें उसको कवर किया। अब तक जो हम पढ़े थे वो तौहीदुल ईमान को बयान करने के लिए उसकी बैकग्राउंड जो थी वो हम पढ़े थे, ताकि जब हम ये तौहीदुल ईमान किताब जो आला हज़रत की तस्नीम है वो स्टार्ट करें तो आप सबको इसका मकसद समझ आ सके कि ये किताब क्यों लिखी गई। जैसे कि आपने पिछले लेक्चर में अल्लाह पाक के ऊपर भी झूठ बाँधा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में कितने ऐब निकाले, तौबा औज़ बिल्लाह। और अब हम जब पढ़ेंगे आला हज़रत का तौहीदुल ईमान का ये सारा टॉपिक, तो इसमें हम देखेंगे आला हज़रत ने कैसे हुज़ूर की शान जो थी वो बयान फरमाई और कैसे अल्लाह पाक ने उन तमाम बातों का जो जवाब है वो अल्लाह पाक ने कुरान और हदीस में यानी कि बयान किया। और जब आप ये पढ़ेंगे तो आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चन हैं जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़े वो सारे के सारे इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएँगे। उससे पहले मैं आला हज़रत की जो है ज़ात उसके बारे में बयान करना चाहूँगी कि आशिक यानी आशिक रसूल हैं हज़रत अमीर अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी। तो इन्होंने हज़ारों फ़तवे तहरीर फरमाए हैं। इनका मुसलमानों के ऊपर बहुत ज़्यादा एहसानात हैं कि जब 1857 की जंग आज़ादी थी और तब भी मुसलमानों के ईमान दाँव पर लगे हुए थे, अंग्रेज़ अपनी तरफ खींच रहे थे और नफ़सा-नफ़सी थी और हर कोई इंतशार का चाह था, तब आला हज़रत ने बहुत सी तहरीरें जो उनसे अपनी लिखी और तर्जुमा कंज़ुल ईमान जब हम कहा पढ़ते हैं, जब हुज़ूर की मोहब्बत लोगों के दिलों से निकलती जा रही थी और नए-नए फ़िरके इजाद हो रहे थे, तो उस दौर में आला हज़रत ने बहुत काम किया। चुनांचे जब आप रहमतुल्लाह अलैह ने 13 साल 10 माह 4 दिन की उम्र में पहला फतवा हुर्मत रज़ा यानी दूध के रिश्ते की हुर्मत पर तहरीर फरमाया, तो आपके अब्बू जान यानी कि मौलाना नकी अली खान ने आपकी आलमाना सलाहियत को देखकर आपको मुफ्ती के मनसब पर फ़ाइज़ किया कि आप बचपन से ही फतवा जो है आपने फतवा दिया। इसके अलावा कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह जो उनसे काफ़ी अरसे तक अपने वालिद मोहतरम से वो फतवा चेक करवाते रहे। हालाँकि आप बचपन से फतवा लिख रहे हैं लेकिन आपकी ये अदब कि आप अपने वालिद मोहतरम से भी चेक करवाते। तो आला हज़रत का फतवा है फतावा जो पूरी दुनिया में जाता है। तो उस जैसी आपको कोई जिल्द नहीं मिलेगी और उर्दू ज़ुबान में उसके इतने-इतने बड़े यानी कि उर्दू ज़ुबान में ये ऐसा फतावा है कि जितनी-इतनी बड़ी जिल्दें हैं जो आज तक कभी शाया नहीं हुई। ये 30 जिल्दों पे यानी कि मुश्तमिल है ये जिसका वो रोज़मर्रा ज़िंदगी मसाइल दुनियावी और किसी भी चीज़ के दीनी जो है वो आपको मिलते हैं। 30 तकरीबन 22,000 सफ़े हैं और इसमें 1846 क्वेश्चन्स के आंसर आला हज़रत ने बयान फरमाए हैं। सोचें 206 आपने रिसाले लिखे, इसके अलावा हज़ार बार आपने इन जो मसाइल हैं उनके ऊपर गुफ्तगू फरमाई है। अगर किसी ने ये जानना हो कि आला हज़रत कितने बड़े मुफ्ती थे, तो आप रहमतुल्लाह अलैह के जो फ़तवे हैं वो पढ़ सकता है और वो यकीनन वो इंसान मुतासिर हुए बगैर नहीं रहेगा। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ने फ़तवा ऐसे पॉइंट बयान किए कि अक्ल हैरान रह जाती है कि किस तरह आला होंगे। किस तरह इतने इल्म के दरिया बहा दिए हैं, उलमाए अक़ल तो हैरान हैं आज भी। अलावा हमें भी ऐसे अ और उन तालीमात से फैज़-याब आला हज़रत एक दस्तूर है उसके बारे में पढ़ेंगे तो तौहीदुल ईमान हम स्टार्ट तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहि रब्बिल आलमीन तो सय्यदुल मुरसलीन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। और मुसलमान भाइयों से नहायत ही आजिज़ाना इतने बड़े आलिम दीन और इतने बड़े इमाम अहले सुन्नत आजिज़ाना तौर पर कहते हैं कि मैं आप सब हज़रात को रास के में मैं इस नाचीज़ यानी कि अपने आप को अपने आप को नाचीज़ बयान कर रहे हैं और कहते हैं दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें दीन हक़ पर कायम रखे और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अज़मत दे और हम
सब्र, सुब्हानल्लाह, सुम आमीन। आला हज़रत फरमाते हैं अपनी किताब में, तर्जुमा है आयत का, तुम्हारा रब अज़्ज़ व जल फरमाता है, सफ़ा नंबर 52। तर्जुमा है, ए नबी, बेशक हमने तुम्हें भेजा गवाहबरी देता और ताकि ऐ लोगों तुम अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान अज़ीम तौक़ीर अल्लाह की पाकी बोलो। पारा 26 है, सूरह अल-फतह। आला हज़रत के मुसहफ़ देखो कि दीन इसको भेजने आने करीम उतारने का मकसद है, अल्लाह ने बता दिया कि क्या मकसद है, क्या वजह है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक भेजा और दीन इस्लाम भेजा। अव्वल ये है कि अल्लाह और रसूल पर ईमान लेके आओ। नंबर 2 ये अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करो और नंबर सोइम यानी कि नंबर 3 ये अल्लाह ताला की इबादत में। तो मुसलमानों इन तीनों इन जलील बातों की आप तरतीब देखें कि अल्लाह सबसे पहले जो फरमा रहा है वो ईमान कर रहा है। बाद अल्लाह ताला रसूलुल्लाह की ताज़ीम का ज़िक्र कर रहा है। उसके बाद अल्लाह ताला की ज़ात अपनी इबादत की तरफ लोगों को बुला रही है। यानी कि अल्लाह ताला ने आपको में सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल ज़िक्र किया। इन दौरान अल्लाह पाक ने किस चीज़ का ज़िक्र किया कि यानी कि अल्लाह ताला की इबादत और अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान, ये तब तक कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम ना की जाए। तो बहुत से नसारा, बहुत से जो ईसाई हैं, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ीम तौक़ीर के बारे में बहुत सी तकरीरें हैं। और उसके बाद तारीख वो बहुत से ऐसी बुक्स भी लिख चुके हैं जिसमें उन्होंने काफ़िरों को जवाब दिए, लेक्चर दे चुके हैं। मगर जब के लाए तो कोई फ़ायदा नहीं किसी भी बात का। ये अज़ीम तो वो दिल से भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच मोहब्बत रखते तो सच्ची ताज़ीम ना हो तो इंसान चाहे सारी उम्र ही इबादत करता रहे, इबादत गुज़ार रहे, उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं है, किसी को भी फ़ायदा नहीं है। बहुत से जोगी ऐसे हुए हैं, राहब ऐसे हुए हैं, जो कि दुनिया को तर्क करके अल्लाह ताला की इबादत में लगे। तो जोगी किन लोगों का कहा जाता है, जोगी उस शख्स हर ये छोड़ और इबादत जो राहब है, राहब उस ईसाई को कहा है, ऐसा ईसाई जो कि हर रिश्ते से, हर ताल्लुक से मुँह मोड़ अल्लाह की इबादत करे। और बहुत की और राहब ऐसे हैं दुनिया को ज़िक्र किया, ना सिर्फ ज़िक्र किया बल्कि उन्होंने इल्लल्लाह की ज़रबें भी लगाई। अ, लेकिन क्या फ़ायदा, उनके दिल में तो हुज़ूर की मोहब्बत ही नहीं थी। इल्लल्लाह की जो ज़रब लगा देता है तो वो तो बहुत कुछ पा लेता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो सूफ़िया कराम हैं, दिल को साफ़ करने के लिए ये एक ख़ास तरीका बताते हैं कि जो इल्लल्लाह का ज़िक्र करता है, तो क्या होता है कि उसका जो दिल है वो साफ़ हो जाता है। तो उन्होंने भी, राहब और जोगियों ने भी बहुत सी ज़रबें लगाई हैं, लेकिन क्या हुआ कि वो खुदा को पा नहीं सके। क्यों नहीं पा सके? और उसका बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं, अल्लाह पाक की ज़ात की ने फरमाया उसका बिल्कुल फ़ायदा नहीं है और ना ही उनकी ये जो इबादतें हैं, वो अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हैं, बल्कि काबिल कबूल ही नहीं हैं। क्यों काबिल कबूल नहीं है? कि ऐसे ही लोगों के लिए अल्लाह पाक फरमाता है, तर्जुमा है पारा नंबर 19 है सूरह फुरकान का, कि जो कुछ अमाल उन्होंने किए थे हमने सब बर्बाद कर दिए। अल्लाहु अकबर! यानी कि उन्होंने जितनी भी इबादतें, रियाज़तें की तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि अगर उनके दिल में मेरे हबीब की मोहब्बत ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने सबसे पहले हमें ये कुलिया बता दिया कि जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम नहीं होगी तो ना ही ईमान होगा, ठीक है? और ना ही कोई इबादत जो उनसे कबूल होगी।
تو بتا دیا کہ جو کچھ اعمال انہوں نے کیے تھے ہم نے سب برباد کر دیے، استغفر اللہ۔ تو ترجمہ ہے اگلی آیت کا، فرماتے ہیں کہ عمل کریں، پارہ نمبر 30 الغاشیہ، عمل کریں مشقتیں بھریں اور بدلہ کیا ہوگا، یہ کہ بھڑکتی آگ میں بیٹھیں گے۔ یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ چاہے وہ جتنا مرضی عمل کر لیں، کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی انسان جتنی مرضی محنت کر لے، جیسے کہ راہب کرتے ہیں اور جوگیوں نے کی اور بہت سے لوگ کرتے ہیں، تو کیا بدلہ ہوگا؟ یہ کہ بھڑکتی آگ میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو مسلمانوں کہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعظیم ہے وہی ایمان کی بنیاد ہے، اور وہی ہمارے گناہوں سے نجات کا دار و مدار ہے، اور وہی ہمارے اعمال کے قبول ہونے کا سبب ہے۔ اور اللہ حضرت فرماتے ہیں بلکہ ہم مسلمانوں سے کہو، اس آیت کے بعد کیا یہ نہیں ہے؟ یقیناً یہ ایسی ہی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ توبہ ہے، پارہ نمبر 10 ہے، ترجمہ: اے نبی تم فرما دو کہ اے لوگو، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ، تمہاری کمائی کے مال، وہ سوداگری جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ ہے، اور تمہاری پسند کے مکان، ان میں کوئی چیز بھی اگر تم کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی راہ میں کوشش کرنے سے زیادہ محبوب ہے، تو انتظار رکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب اتارے، اور اللہ بے حکموں کو راہ نہیں دیتا۔ استغفر اللہ۔ آئیے ہم اس کی ڈیٹیل پڑھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جسے دنیا جہاں میں کوئی معزز ہو، کوئی عزیز ہو، یعنی کہ کوئی مال، کوئی چیز اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ عزیز ہو، یعنی کہ اگر کسی کو دنیا بھر میں کوئی بھی ظاہری عزت عظمت کا مالک یا کوئی پیارا رشتہ دار یا مال وغیرہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیارا ہو، اور اللہ عز و جل کے دربار سے ٹھکرائے جانے کے قابل ہے وہ، یعنی کہ وہ اس لیے قابل ہے کیونکہ اس کو آقا سے زیادہ وہ محبوب ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف کبھی راہ نہیں دکھاتا۔ اور اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر کسی کو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ یہ سب چیزیں عظیم ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی اپنی طرف راہ دکھائے گا، اور اسے عذاب الہی کے انتظار میں رہنا چاہیے۔ آگے مزید ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ تمہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ترجمہ ہے: تم میں سے کوئی مسلمان نہ ہوگا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد اور سب آدمیوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔ کہاں اللہ پاک کی ذات فرما رہی ہے اپنے حبیب کے بارے میں، اور اس طرح سے کہتے شان مصطفیٰ با زبان مصطفیٰ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت مبارکہ کے تحت کتنی پیاری حدیث بیان فرما رہے ہیں۔ یہ حدیث جو سی ہے بخاری اور مسلم شریف میں انس بن مالک یعنی کہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ بات صاف فرما دی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی کو عزیز ہے، ہرگز مسلمان نہیں۔ مسلمانوں کہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں سے زیادہ محبوب رکھنا ہی ایمان کی بنیاد ہے اور ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ حضرت پوچھتے ہیں کہ کیا ایسا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ یقیناً ایسا ہے، اور ضرور ایسا ہے، یہاں تک کہ سارے کلمہ پڑھنے والے خوشی خوشی قبول کر لیں کہ ہمارے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم عظمت ہے، اور یہ بھی کہہ دیں ہاں ہاں ماں باپ اولاد سارے جہان سے زیادہ ہمیں حضور کی محبت ہے۔ تو بھائیو، خدا ایسا ہی کرے، اگر کوئی انسان ایسا کہتا ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کاش ایسا ہی ہو، اور اللہ کرے ایسا ہی ہو کہ اگر کوئی ایسا کہتا ہے کہ ہمیں تو حضور سے بہت محبت ہے، مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آپ کان لگا کر غور سے یہ بھی سن لیں، جو لوگ یہ بھی کہتے ہیں تو وہ بھی اپنے رب کا ارشاد سن لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پارہ نمبر 20 میں ہے، سورہ عنکبوت میں ہے، ترجمہ: کیا لوگ، غور سے سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ: کیا لوگ اس گھمنڈ کا مطلب ہوتا ہے جھوٹا غرور، یعنی کہ کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہے کہ اتنا
लेने से छोड़ दिए जाएँगे कि हम ईमान लाए और इनकी आज़माई होगी। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह! कितनी ही प्यारी आयत है। आप इसको अगर गौर से पढ़ें तो ये आयत जोन-सी है, ये बहुत सबक आमूज़ है और ये हर इंसान अगर कहे कि मैं क्या करूँ? मैं तो मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है? तो आप उसको उसके लिए भी ये आयत जोन-सी है बहुत ही ज़रूरी है। मैं बता दिया कि जो घमंड करते हैं, ईमान लेके आते हैं, बड़ी नमाज़ें, कुरान सारा कुछ पढ़ते हैं, ठीक है ना? सब कुछ करते हैं, नेक अमाल सारे कर लेते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि क्या लोग इस घमंड में हैं कि सिर्फ़ वो यही कहने से छोड़ दिए जाएँगे कि हम ईमान लाए, यानी अल्लाह पर ईमान लेके आए हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या वो उनको ये नहीं पता कि उनकी आज़माइश ना होगी और वो समझते हैं कि सिर्फ़ हम कलमा कह लेने से ही छोड़ दिए जाएँगे और हमारी आज़माइश ना होगी, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि ये आयत मुसलमानों को होशियार कर रही है कि देखो, खाली ज़ुबान से कलमा कहने वालों और खाली ज़ुबानी जो-सा है ईमान का दावा करने वालों, अपने आप को मुसलमान कहने वालों, मुसलमान होने का दावा करने वालों, तुम्हारा इस पर छुटकारा नहीं होगा। यानी कि क़यामत के दिन तुम अगर ये कहोगे सिर्फ़ तुम मुसलमान थे और तुम कलमा पढ़ते थे और तुम्हारा छुटकारा हो गया, आला हज़रत फरमाते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, तुम्हारा छुटकारा नहीं होगा। आला हज़रत फरमाते हैं हाँ, हाँ, सुनते हो कि आज़माए जाओगे, अल्लाह ताला फरमाता है कि आज़माए जाओगे और आज़माइश में पूरे निकले तो मुसलमान ठहरोगे। और साथ ही फरमाते हैं कि हर शय की आज़माइश जब होती है, जैसे मुसलमानों को कहा जा रहा है कि आज़माइश में निकलोगे तो मुसलमान ठहरोगे। तो हर शय की जो आज़माइश है उसमें यही देखा जाता है, जो बातें इसके हकीकी होने के लिए काफ़ी हैं, क्या वो बातें उसमें हैं भी हैं या नहीं हैं। मिसाल के तौर पे अगर प्लास्टिक के फूल या फल वगैरह देखने में तो असली नज़र आते हैं, लेकिन जो अ असली फूल है, उसकी पहचान क्या है? उसके अंदर असली फूल के अंदर खुशबू होगी, फलों और या फूलों में खुशबू होती है, यानी कि ज़ायक़ा होता है, खाने के काबिल होते हैं वगैरह और इन नकली फूलों या फलों में वो ख़ुसूसियत नहीं पाई जाती। तो इसका मतलब है वो फूल ना हुए, वो तो खिलौने हुए, वो तो प्लास्टिक के फूल हुए, वो तो असली फूल ना हुए ना। इसी तरीके से मुसलमान किस चीज़ से पहचाना जा रहा है? हुज़ूर की ताज़ीम से, ठीक है ना? उसका ईमान इस तरीके से पहचाना जा रहा है। तो जिसमें नहीं होगा उसको नकली कहा जाएगा। इसी तरह जो शख्स बज़ाहिर तो कलमा पढ़ता है, नमाज़, रोज़े का एहतमाम भी करता है, रोज़ा उसने कभी कज़ा नहीं किया, नमाज़ उसने कभी कज़ा नहीं की, ठीक है ना? लेकिन अगर जिसके दिल में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम, मोहब्बत जो कि ईमान की बुनियाद है, ना हो, तो वो जो है मुसलमान ही नहीं है। वो नकली मुसलमान है, यानी कि वो मुनाफ़िक है, क्योंकि इसके दिल में ईमान की बुनियाद, यानी कि जो बुनियाद है वो क्या है ईमान की? ताज़ीम व मोहब्बत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ही मौजूद नहीं है। तो जब वो चीज़ ही मौजूद नहीं है तो वो मुसलमान कैसे हो सकता है? वो तो मुनाफ़िक है। तो कहा कि आला हज़रत ने फरमाया कि एक बड़ा आसान तरीका है, यानी कि तो इसकी आज़माइश का वाज़ह तरीका ये है उस मुसलमान की कि तुमको, यानी कि जिन लोगों से कैसी ही ताज़ीम हो, यानी कि बताया जा रहा है, आला हज़रत फरमाते हैं कि बहुत से ऐसे रिश्ते हैं आपको उनसे बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार होता है, तो उनसे आपकी जितनी ही ताज़ीम हो, कितनी ही अकीदत हो, आपकी उनसे कितनी ही दोस्ती हो, आपसे उनको कितना ही रिश्ते मोहब्बत का रिश्ता हो, चाहे वो आपकी कोई भी हो, बहन हो, करीबी दोस्त हो, कोई भी हो, कितनी भी अकीदत, कोई पीर हो आपका, कोई उस्ताद हो, फिर फरमाते हैं जैसे तुम्हारे माँ-बाप हों या तुम्हारे उस्ताद हों, तुम्हारे पीर हों, तुम्हारी औलाद हो, तुम्हारे भाई हों, तुम्हारे दोस्त अहबाब हों, तुम्हारे असहाब यानी कि जिनकी तुम कदर करते हो वो हों, तुम्हारे मौलवी हों, तुम्हारे हाफ़िज़ हों, तुम्हारे मुफ्ती हों और तुम्हारे नसीहत करने वाले हों, यानी कि फरमाते हैं कोई भी हो, जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करें, तो फ़ौरन तुम्हारे दिल में उनकी अज़मत, उनकी मोहब्बत का नामो निशान ना रहे। फ़ौरन उनसे अलग हो जाओ। उनको दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दो। उनकी सूरत, उनके नाम से नफ़रत खाओ। फिर ना तुम अपने रिश्ते, अपने इलाके, अपनी दोस्ती, अपनी उल्फ़त का पास करो, ना उसकी मौलवियत का पास करो, ना उसके पीर होने का पास करो, ना उसके बुज़ुर्ग होने का पास करो, ना उसकी फ़ज़ीलत को अपने दिल में जगह दो। क्यों? क्यों ना जगह दो? कितना प्यारा नुस्ख़ा आला हज़रत ने हमें बता दिया कि क्यों ना हम उसकी फ़ज़ीलत को जगह दें सबकी, क्योंकि जो कुछ भी ये था उनके पास वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की बिना पर ही तो था।
یہ وہ تو حضور کے امتی تھے، اس وجہ سے ان کو اگر مولوی ہے تو اس کو کیوں مولوی کہا جاتا ہے کہ وہ حضور کا دین جو ہے وہی آگے لے کے چل رہا ہے، حضور کی احادیث کو بیان کر رہا ہے، سنت کو بیان کر رہا ہے، لیکن دل میں حضور کی محبت نہیں ہے۔ وہ پیر ہے تو پیر کیوں بنا ہوا ہے؟ وہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے نا؟ مسلمان اس کے پاس آتے ہیں، وہ اس کی اس لیے قدر کرتے ہیں کہ یہ حضور کی حضور یعنی کہ امتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اتنا مقام اس کو اللہ پاک نے دیا ہے حضور کی نسبت سے۔ کوئی بزرگ ہے تو اس کی عزت اس لیے ہم کرتے ہیں کہ ہمارے حضور نے فرمایا کہ کوئی بزرگ ہے تو اس کی عزت کرو، ماں باپ کی عزت کرو۔ یہ کس نے فرمایا؟ حضور نے فرمایا۔ اپنے رشتہ داروں سے ملو، حسن سلوک کرو، صلہ رحمی کرو، یہ کس نے بتایا؟ ہمارے حضور نے بتایا، ٹھیک ہے نا؟ ہر چیز استاد کا ادب ہمارے حضور نے بتایا، اولاد سے پیار کرنا ہمارے حضور نے بتایا، بھائیوں کے حقوق بہن بھائیوں کا ادا کرنا ہمارے حضور نے بتایا، ٹھیک ہے؟ اپنے مولویوں کے ساتھ ادب و احترام کرنا یعنی کہ عالموں کی عزت کرنا حضور نے فرمایا، حافظوں کے دلوں میں قرآن پاک ہے، یہ ہمیں حضور نے فرمایا، ٹھیک ہے نا؟ مفتی جو سارے مسئلے مسائل بتاتے ہیں تو سب سے پہلے معلم کون ہے؟ ہمارے حضور، ٹھیک ہے نا؟ حضور نے ہی تمام صحابہ کرام کو مسئلے بتایا اور مسئلے مسائل بتائے، اس کے بعد یہ مفتی عالم دین سب بنے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہر چیز ان کی کیوں ہے؟ حضور کی بدولت ہے۔ تو جب وہ حضور جب یہی شخص ان کی شان میں گستاخی کرے تو پھر ہمیں اس سے کیا تعلق؟ سبحان اللہ، صدقے جائیں اعلیٰ حضرت کے کہ اتنی پیاری بات انہوں نے ہمیں اتنی آسانی سے سمجھا دی۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے جبے امامے پر کیا جائیں؟ جبہ اس لباس کو کہتے ہیں جو کہ لمبا سا ہوتا ہے، یعنی کہ اور اس کو یعنی کہ جو عام طور پر لمبا سا ہوتا ہے، اور جو اس کے علاوہ امامہ کہا جاتا ہے پگڑی، جیسے ایک پگڑی پہنی جاتی ہے جو کہ سنت رسول بھی ہے امامہ شریف پہنا۔ تو امامے پر کیا جائیں؟ کیا بہت سے یہودی جو ان سے ہیں جبے نہیں پہنتے ہیں، ڈیفینیٹلی بہت سے یہودی جو ان سے ان کے جو پوپ ہیں عیسائیوں کے، وہ بھی جبے پہنتے ہیں، بڑے بڑے گاؤنس پہنتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ امامے بھی پہنتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور ان کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا وہ نہیں پہنتے؟ وہ بھی جبے امامے پہنتے ہیں۔ اس کے نام اور علم اور ظاہری فضل کو ہم لے کر کیا کریں؟ بہت سے جو ہیں پادری جو سے ہیں بہت بڑے بڑے فلسفی ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کو ہر علم معلوم ہے، علوم و فنون جانتے ہیں، وہ قرآن پاک پہ ان کی بہت ریسرچ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا نہ کیا، یعنی کہ ہم نے اس گستاخ کے ساتھ ہم نے ایسا نہ کیا، ٹھیک ہے نا؟ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مد مقابل ہم نے اس کو عزت دی، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے علاوہ ہمیں اس گستاخ کی جو عزت ہے ہم نے اس کا لحاظ رکھا، ہم نے اس کے ساتھ عزت رکھنا چاہیے، یعنی کہ اپنی یعنی کہ ہم نے کہا کہ نہیں اگر ہم اس سے نہیں ملیں گے تو ہماری عزت میں کمی آ جائے گی، یعنی کہ ہم نے اس کی عزت بنانا چاہیے۔ اور اس نے کیا کیا؟ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی کی اور تم نے اس سے دوستی نبھائی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تم نے اسے اس نے گستاخی کی اور تم نے اسے وفاداری نبھائی، اور یہاں اسے ہر برے سے بدتر کیوں نہ جانا؟ تم نے اسے برا کہنے پر بھی برا کیوں نہ کہا اس کو؟ اور اس نے جب حضور کو برا کہا تب بھی تم نے اس کو برا نہ مانا، یا اسی قدر کہ تم نے اس میں لاپرواہی کر دی۔ کیا لاپرواہی کر دی تم نے اس میں؟ یعنی کہ تم نے صرف اتنا ہی کیا کہ اس گستاخ کے معاملے میں غفلت کی، یعنی کہ چپ ہو گئے اور منہ سائڈ پر کر دیا، ٹھیک ہے؟ کیا اتنا ہی کافی تھا؟ اور اس کی گستاخی کو تم نے برا نہ جانا؟ یعنی تم ایمان کے امتحان میں کہ جس میں قرآن و حدیث نے صاف فرما دیا کہ خالص ایمان کا دار و مدار رکھا تھا، قرآن و حدیث نے کس پر رکھا تھا؟ یعنی کہ تعظیم محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دار و مدار رکھا تھا قرآن و حدیث نے ایمان کا، ٹھیک ہے نا؟ تو تم نے کیا کیا؟ تم اس سے کتنے ہی دور نکل گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کیا جس کے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم ہوگی، وہ اس گستاخ، اس گالی دینے والے، اس برا کہنے والے، اس توہین کرنے والے کی کوئی عزت کرے گا؟ ڈیفینیٹ اس کا پیر، اس کا استاد، چاہے اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ڈیفینیٹلی اس کی عزت نہیں کرے گا۔ کیا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہان سے پیارے ہوں، وہ ان کے گستاخ سے فوراً سخت شدید نفرت نہ کرے گا؟ ڈیفینیٹلی کرنی چاہیے اسے، اور اگرچہ اس کا اپنا بیسٹ فرینڈ کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ یا اس کا جگری یار جسے کہا جاتا ہے، اس کا بھائی ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، للہ، حضرت فرماتے ہیں للہ اپنے حال پر کرم کرو، اپنے رب کی بات سنو، وہ کیوں کر ان تمہیں ایسے کہتا ہے، کس طرح سے اللہ پاک تمہیں اپنی رحمت کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں قرآن پاک کی آیت سے اس کی
اس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کیسے اپنی رحمت کی طرف بلاتا ہے۔ پہلے تو ہم نے سنا کہ جو اللہ پاک نے فرما دی کہ ایمان کا دار و مدار کیا ہے، پھر اس کے بعد یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ ایمان کا دار و مدار جو ہے حضور کی تعظیم ہے، اور اس کے بعد بتا دیا کہ تعظیم کیسے کی جائے، تعظیم ایسی کی جائے کہ تمام رشتہ داروں، بہن بھائیوں، دوست احباب، سارے جہان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب رکھنا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ پاک نے یہ آیت بھی نازل کر دی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا اگر تم ایسے کرتے ہو تو اس کے بعد یہ نہ سمجھنا کہ تم نے بس کام کر لیا، اور تم اس گھمنڈ میں نہ رہنا کہ کلمہ پڑھ لینے سے، رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لینے سے اور تم ایمان لے آئے اور تمہاری آزمائش نہ ہوگی، تمہاری آزمائش ہوگی، یہ بھی بتا دیا آزمائش کیسے ہوگی، رشتے ناطے سارے تمہارے پاس آئیں گے، اور پھر اللہ پاک دیکھے گا کہ تمہاری حضور کی تمہارے سامنے گستاخی ہو رہی ہے اور تم چپ ہو رہے ہو، یہ بھی آزمائش ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ کی ذات جو ان سی ہے اپنی رحمت کی طرف انسان کو بلا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پارہ نمبر 28 سورہ المجادلہ، ترجمہ ہے، تو نہ پائے گا انہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور قیامت پر کہ ان کے دل میں ان کی محبت آنے پائے جنہوں نے خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخالفت کی، چاہے وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا عزیز ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا اور اپنی طرف کی روح یعنی کہ جبریل امین علیہ السلام سے ان کی مدد فرمائی، اور انہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ رہیں گے ان میں، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، یہی لوگ اللہ والے ہیں، اللہ والے ہی مراد کو پہنچے۔ سبحان اللہ، کتنی ہی پیاری آیت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، جہاں اللہ پاک نے پہلے انسان کو سمجھایا اور اس کے بعد پھر رحمت کی طرف بلایا، یعنی کہ آیت میں، اس آیت کریمہ میں صاف فرما دیا کہ جو اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس کی گستاخی کرے، مسلمان اس سے دوستی نہیں کرے گا، جس کا صاف یہ مطلب ہے، یعنی کہ مسلمان اس سے بالکل بھی دوستی نہیں کرے گا، جس سے صاف طور پہ یہ پتہ چلتا ہے، یعنی جو اس سے دوستی کرے گا وہ مسلمان ہی نہ ہوگا۔ یعنی اس حکم کو کہ مسلمان کبھی گستاخ سے دلی دوستی نہ کرے گا، یقینی طور پر سب کے لیے یہ حکم ایک سا ہی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کوئی مسلمان گستاخ سے دوستی کر رہا ہے، کوئی دوستی نہیں کر رہا، یعنی کہ اس کا مطلب یہ کہ یقینی طور پر سب کے لیے یہ حکم ایک سا ہونا چاہیے، اور وضاحت سے ارشاد فرمایا کہ گستاخ ہوا کوئی بھی ہو، پہلے تو گستاخ کا بتایا اور پھر کہا کہ گستاخ خواہ کوئی بھی ہو، اگر جب باپ ہو، بیٹا ہو، دوست یا رشتہ دار ہو، حقیقی مسلمان وہ ہے جو ان سے گستاخی کی بنا پر تعلق توڑ دے۔ یہ اس آیت کے تحت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، مگر دیکھو وہ تمہیں اپنی رحمت کی طرف بلاتا ہے، یعنی کہ اللہ پاک کی ذات جو ان سی ہے، گستاخی اگر کوئی کر رہا ہے، یعنی کہ فرماتا ہے کہ یعنی کہ اگر تمہیں حضور محبوب ہے، ایمان ہے، تو گستاخی کے بعد تم اس سے محبت نہیں رکھ سکتے، اس انسان سے اس کی عزت نہیں کر سکتے، ورنہ مسلمان نہیں رہو گے۔ دیکھیے کتنے ہمیں پتہ بھی نہیں چلے، اور ہم ایمان سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اتنا فرمانا ہی مسلمان کے لیے ویسے تو کافی تھا، مگر دیکھو اللہ سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بس یہ کہہ دیا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کتنا اچھا انعام دے رہا ہے کہ جو ایسا کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کی طرف بلاتا ہے، اپنی عظیم نعمت لالچ دلاتا ہے۔ اگر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آگے تم نے کسی کا پاس نہ کیا، یعنی کہ کسی کو اس کا مطلب یہ کہ اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی عظمت کے آگے کسی حکم نہ چلنے دیا اور کسی سے تعلق نہ رکھا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کیا فائدے گا۔ اب آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی،
تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے تو میں کیا کروں؟ اس آیت کے تحت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں ایمان نقش کر دے گا، جس میں انشاءاللہ جو ہمارا خاتمہ ہے وہ ایمان پر ہوگا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لکھا کبھی نہیں مٹتا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روح القدوس یعنی کہ جبریل امین سے تمہاری مدد کرے گا۔ کتنی پیاری بات ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انعام دیتا ہے جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی تعظیم کرے گا اور اس کی خاطر ایسے رشتہ داروں سے ناطہ توڑ دے گا جو حضور کی گستاخی کرتے ہیں۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں ہمیشگی کی جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ نمبر 4 تم خدا کے گروہ کہلاؤ گے، خدا والے ہو جاؤ گے۔ نمبر 5 منہ مانگی مرادیں پاؤ گے، بلکہ امید اور خیال اور گمان سے کروڑوں درجے بڑی مرادیں جو ان سی ہیں وہ تم پاؤ گے۔ نمبر 6 سب سے زیادہ یہ کہ اللہ تم سے راضی ہوگا، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نمبر 7 میں فرماتا ہے یہ کہ میں تم سے راضی اور تم مجھ سے راضی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بندے کے لیے اس سے زیادہ اور کیا نعمت ہوگی کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ دیکھیے ساری زندگی اور یہ تو مہربانی کی انتہا ہوگی نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، کہ اور یہ فرمایا کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ ایسی بات ہے کہ جس کے پیچھے کتنے ہی یعنی کہ گردنیں کٹا دی گئی۔ جنگ احد، جنگ بدر، حضور کے صحابہ کرام نے حضور کی اس ایک رضا کی خاطر انہوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی۔ کربلا کا میدان دیکھتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نانا جان کا دین بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کہ وہ اللہ سے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے اس کے لیے کیا کیا کر دیا۔ تو ہمارے سامنے صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں، ہمارے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی قربانی ہے کہ جنگ یمامہ، جس میں کتنے ہزار اتنے ہزاروں صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے کہ کبھی آج تک کسی غزوہ میں شہید نہیں ہوئے تھے۔ تو اس میں اپنے گھر بار چھوڑ کے، اپنے بیوی بچے، اپنے بوڑھے ماں باپ چھوڑ کے، سب سے بڑی بات کہ اپنا شہر وطن چھوڑ کے وہ صرف اور صرف حضور کی ناموس کے لیے انہوں نے صرف زبانی تو نہیں کہا تھا کہ ہم کلمہ نہیں پڑھا تھا، نہ ہی انہوں نے زبانی کلامی کہا تھا کہ ہم مسلمان ہیں۔ وہ صحابہ کرام کی یہ شان، حضور کے امتیوں کی یہ شان کہ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا کہ ان کے سامنے جب حضور کی گستاخی ہو رہی تھی اور جب نبوت کا دعویٰ کر رہا تھا کوئی، تو وہ اس سے لڑنے کے لیے ان کو پتا تھا یہ آزمائش ہے، اس آزمائش میں وہ گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کتنی ہی پیاری بات فرمائی کہ سب سے زیادہ کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بندے میں تم سے راضی ہو تو مجھ سے راضی ہے، سبحان اللہ۔ یہ تو انتہا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کی کہ جو حضور سے محبت کرے، جو حضور کی ہاتھ گردنیں کٹوائے، جو حضور کی ناموس پہ بات کرے، جو تحفظ ناموس رسالت کرے، جو ختم نبوت کے لیے بات کرے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرما دیا کہ میں اس سے راضی ہوں، سبحان اللہ۔ تو ہم ساری زندگی اتنی عبادتیں ریاضتیں کرتے ہیں، حقوق العباد ادا کرتے ہیں، حقوق اللہ ادا کرتے ہیں، ہم ہر چیز کرتے ہیں، تو لیکن ہمیں جو شیطان ہے ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ رگوں میں جیسے خون ہوتا ہے ایسے شیطان آپ کی رگوں میں ہوتا ہے۔ تو پھر بھی ہمیں ہمارے ایمان کا کوئی بھی بھروسہ نہیں ہے کہ وہ مرتے دم بھی ہمارا ایمان جیت سکتا ہے، لیکن جب ہم ختم نبوت کے لیے آخری سانس تک پہرا دیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ان سے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا ایمان بھی سلامت رکھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ فرما دیا کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ تو پھر ہمیں کس انسان سے، جب ہمیں اللہ تعالیٰ سے جب ہمیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب ہمیں اللہ سے غرض ہے، یعنی کہ اللہ کی قسم کہ اگر یہ ساری جو نعمتیں ہیں انسان کو یہ مفت میں مل گئی ہیں، ایک دم ایک قسم کا مفت میں مل گئی ہیں، یہ کیسے مفت میں ملی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف گستاخوں سے محبت و تعظیم کا جو رشتہ ہے وہ مکمل طور پر ختم کر دینا ہے۔ جنہوں نے حضور کے بارے میں گالیاں بکی، جنہوں نے جو آج کے دور میں جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا، ہم نے کیا کرنا ہے؟ بس ہم نے اس سے رشتہ ختم کرنا ہے۔ یہ زیادہ بڑی بات تو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس مول موتی اس سے قیمتی تو نہیں ہے نا کہ جس نعمتوں کا وعدہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے بے شک یقیناً اعلیٰ حضرت
फरमाते हैं कि उसका वादा यकीनन सच्चा है। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि अल्लाह का जो वादा है वो सच्चा है। और कुरान पाक की आदत करीमा है कि जो हुक्म अल्लाह ताला फरमाता है, जैसा कि इसके मानने वाले को अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपनी नेमतों की तरफ बिशारत देता है, और ना मानने वालों पर अपने अज़ाब का यानी कि धमकी देता है, यानी कि तो उसमें क्या है कि जो अल्लाह ताला फरमाता है वो करता है, और जो कम हिम्मत वाले हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो नेमतों की लालच में ना आएँ और सज़ाओं के डर से राह राह पाएँ बल्कि। और वो भी अज़ाब सुन ले। तो हमने रहमतों का पढ़ा, और अब उसके बाद अज़ाब का इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में अज़ाब का भी पढ़ेंगे कि पहले तो अल्लाह ताला ने हमें लालच दिया कि जो हुज़ूर अल्लाह की से मोहब्बत करेगा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करेगा, तो उसके लिए क्या नेमतें हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर है इसके अंदर इंशाअल्लाह ताला हम अज़ाब के बारे में भी पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए। जो कुछ पढ़ा सुना, गलतियाँ कोताहियाँ अल्लाह पाक माफ़ फ़रमाए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट जो लेक्चर है पीर के रोज़ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम